Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. آپ تو تقریر بھی ماشاءاللہ ایسے سن رہے ہو جیسے لوگ نعت سنا کرتے ہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے. اور اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو نا تو اللہ اسے دور فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج خالد بن ولید کی ضرورت ہے, طارق بن زیاد کی ضرورت ہے, موسیٰ بن نصیر کی ضرورت ہے, محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. ضرورت تو بڑے بڑے انسانوں کو ہے, انسانوں کی ہے, لیکن مائیں اور بہنیں چھچورا کام کر رہی ہیں. کیا ان کے پیٹوں سے کوئی خالد بن ولید پیدا ہوگا؟ کہ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والیوں کے بطن سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ نہیں. جو نبی کی سنت کے خلاف چلے, جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے, جن کی زندگی میں روزہ نہیں ہے, جن کی زندگی میں عبادت نہیں ہے, جن کی زندگی میں پرہیزگاری نہیں ہے, جن کی زندگی میں سنتیں نہیں ہے, ان کے پیٹوں سے ابلیس پیدا ہوتے ہیں, ادریس پیدا نہیں ہو سکتے. سیریل دیکھ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے. یہی ہونا چاہیے. کل مائیں بچے پڑھا کرتے تھے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. آج ماں کے ہونٹوں سے دعا بھی غائب ہے اور سروں سے آنچل اور دوپٹہ بھی غائب ہے. ہم کس کی شکایت کرے جا کر؟ یہودیوں کی, نصرانیوں کی. ہم نے اپنے گھروں میں خود ہی سوراخ کیا ہے. اب اگر کوئی جھانکے تو ہمیں شکایت نہیں ہونا چاہیے. ذرا غور کرو, کیا کردار تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کا, کیا کردار تھا مسلمانوں کا, ان باپوں کا جنہوں نے ایسی بیٹیاں پیدا کی ہیں. اللہ اکبر. بغداد کا شہر ہے, اعلان ہو چکا ہے بادشاہ کی طرف سے, اعلان ہو چکا ہے کہ بغداد شہر میں میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروں گا جس کے سینے میں قرآن پاک مکمل محفوظ ہو. حافظ قرآن ہوگی جو لڑکی, قرآن کی حافظہ ہوگی. میرے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا. مسلمانوں ذرا غور کرنا, اللہ کے نبی کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے. اسلامی شناخت اور اسلامی تہذیب اپنانے والے لوگ موجود ہیں. کیسے اسلام اور مسلمان لوگوں کے اسلام تہذیب لوگوں کے دلوں میں ہے, کیسے مسلمان ہے. غور کرنا, خاص طور سے میری ماں بہن بیٹیاں غور کریں. میں بات کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو ذرا 10-20 منٹ کے بعد میں عرض کروں گا, جو بہت حساس مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے پوری قوم کی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے. پوری قوم اس وقت سر اٹھا کر جینے کے لائق نہیں ہے ان ماں بہن بیٹیوں کی وجہ سے. تو بغداد کے اندر اعلان ہو چکا ہے کہ اے لوگوں, جن گھروں میں قرآن کی حافظہ ہوں بیٹیاں, ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ایک چراغ بالا خانے پر روشن کر دے تاکہ لوگ پہچان لے کہ اس گھر میں حافظ قرآن بیٹیاں ہیں. ہم دیکھ کر کے رشتہ اپنے بیٹے کا بھیجیں گے. اگر سن رہے ہو مسلمانوں تو سن لینا, میری ماں بہنیں سن رہی ہو تو بہت غور سے سن لینا. بغداد کا شہر ہے اور بیٹا کس کا؟ بادشاہ سلامت کا. شادی ہوگی حافظ قرآن لڑکی سے جس کے سینے میں قرآن مکمل محفوظ ہو. بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے بالا خانوں پر ایک چراغ جلا دو جو نشانی ہوگی کہ اس گھر کے اندر جو بیٹی ہے وہ حافظہ ہے قرآن پاک کی. کہتے ہیں جب وزیروں نے بادشاہ کے حکم سے پورے شہر کا جائزہ لیا, جو رپورٹ دی ہے, اس رپورٹ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا, ہمارا سینہ تن گیا. جا کے بتایا بادشاہ سلامت, ارے پورے بغداد میں آج رات میں نے دیکھا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس گھر میں چراغ روشن نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ بغداد کے سارے شہر کے ہر گھر کے اندر ہماری بیٹیاں حافظ قرآن تھیں. ماشاءاللہ. پھر اعلان ہوتا ہے, بخاری ابھی نہیں لکھی گئی تھی, بخاری شریف ایک حدیث کی کتاب تھی, موطا امام مالک. اعلان ہوتا ہے کہ چلو حافظہ تو سب ہے, لیکن حدیث کی اگر کوئی لڑکی حافظہ ہوگی تو واقعتاً وہ لائق مبارکباد ہے, اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گے. اعلان ہوتا ہے کہ موطا امام مالک کی حافظہ اگر کوئی ہو تو اب اس کے گھر میں چراغ چلنا چاہیے. وزیروں نے جائزہ لیا, صبح رپورٹ پیش کی, بادشاہ سلامت بغداد کے سارے شہر کے تمام گھروں میں چراغ روشن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں قرآن کی بھی حافظہ تھیں, ہماری بیٹیاں حدیث کی بھی حافظہ تھیں. لیکن اس وقت ماں کا کردار یہ ہوتا تھا
3 بجے رات کو اپنی بیٹیوں کو اٹھاتی تھی، بچیوں تم اب مت سو، اب اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے پائے، میری بچیوں مصلی بچھاؤ، وضو کرو، اپنے مالک کے دروازے پہ گر پڑو، چلو آنکھوں کو برساتے ہیں خالق کے سامنے، چلو سجدہ کرتے ہیں اپنے خالق کے سامنے۔ ہاں مدینے کی گلیوں میں اگر سویرے کوئی نکلتا تو مکھیوں کے بھنبھناہٹ کی طرح گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آیا کرتی تھی۔ آج 3 بجے رات تک ہماری ماں بہن بیٹیاں بات کیا کرتی ہیں، اجنبی لڑکوں سے بات کرتی ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ جن ماؤں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں حکم ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ان عورتوں سے کہہ دو مٹک کر بات نہ کریں غیروں سے، اٹھلا کر بات نہ کریں غیروں سے۔ شوہر کا استقبال تو ایسے کیا جیسے کوئی کھڑوس بدھی، اور کسی اجنبی کا فون آ گیا تو کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ لعنت ہے تیری آواز پر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسی عورتیں منافقین کی فہرست میں شامل ہیں، اور ایسی عورتوں کا جو ایک گھناؤنا کردار ہے، اس سے منافقوں کے دل کے اندر ایک لالچ پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کے ریپ کی پلاننگ بنائے گی۔ بات ہو رہی ہے رات بھر، اپنے بھائی بیٹوں سے بات ہو تو یہ بھی مناسب نہیں، عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرنا ہے، سنت ہے، لیکن غضب بالائے غضب ظلم ہے۔ اگر کسی کے گھر کی یہ حالت ہو، اس لیے نہیں کہتا ارے ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے تو دشمن تھوڑی ہوگا بھائی، آپریشن کرنے والا کرے گا، مریض کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن اس کو دشمن سمجھ لیا تو آپریشن کرا چکے۔ میں آپریشن کر رہا ہوں، سڑے ہوئے عناصر جو ہمارے گھروں کے اندر بدبو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف ہمارے گھر کے اندر جو بدبو کا ماحول پیدا ہو گیا، اس ماحول کو نکالنے کی اپیل میں کرتا ہوں، ورنہ گردن پھٹے گی، دکان چلے گی، گھروں کو خاکستر کیا جائے گا، ان بہنوں کو روڈوں پر توڑا کر ان کی عصمت کی طلائی زنجیر کو تار تار کیا جائے گا، اور ہماری اس سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنے کی آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ بات ہو رہی جناب، سیٹنگ چل رہی ہے، لحاف کے اندر منہ ڈال ڈال کر کے پوری رات بات ہو رہی۔ تہجد تو دور کی بات ہے، 90% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر فجر کی نماز چھوڑ کر کے تمہیں نیند آ گئی تو نبی کا فرمان سن لینا، میرے آقا یہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز فجر قضا ہو جائے، سورج نکل جائے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ شیطان کے موت کو پینے والے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بات ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں بات کر کر کے پورے ماحول کو ہم نے خراب کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرنا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بتا رہا تھا، بتاتے بتاتے ادھر بھٹک کے چلا آیا، اس لیے کہ دل کا درد ہے نا، تو شیئر تو کروں گا، مانو نہ مانو، مانو گے تو بھلائی ہوگی، نہ مانو مجھے گالیاں دو تو معاف تو کر دوں گا، لیکن خوشامد نہیں کروں گا کہ صاحب ہم نے آپ کا دل دکھایا۔ کون ہوتے ہو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے میں؟ مجھے تو اپنے آقا کا دین پیارا ہے، کچھ غم نہیں جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔